الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء و سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عمیق گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، تلاوت کی گئی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ دعوت اللہ دی ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اپنے اللہ سے ڈرو، اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالی کا مہمان مہینہ، اس کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت اپنے دل کے اندر جاں گزی کر لو۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا تقدس اور اس مہینے کا احترام اپنے دل کے اندر بٹھا لو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں اہل ایمان کو یاد دلایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خوشخبری بھی سنا دی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کر لو گے، اپنے اللہ کو راضی کر لو گے، اس مقدس مہینے میں اپنے اللہ کو منا لو گے اور اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کو دوبارہ بحال کر لو گے، اپنے اللہ سے توڑے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑ لو گے، تو لعلکم تتقون، پکی بات تحقیق کہ تم اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہو گئے۔ صاحب تقوی جو ہے وہ اللہ کا مقرب، اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے شب و روز تعلق کو جوڑے رکھنے والا اہل ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کا احساس جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاں گزی ہو، کہ یہ اللہ کا جو مہمان، اللہ کا یہ مقدس
اور یہ پاکیزہ مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اس کا احترام کس انداز کے ساتھ کرنا ہے؟ اس کا احترام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے اس کا بھرپور اکرام اور احترام کرنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظیم تر مہینہ ہے، بے حد عظیم ہے۔ اللہ کا یہ مبارک مہینہ بے حد عظیم سے عظیم تر مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا احساس اور اس کی قدر و منزلت کا لحاظ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے۔ اس مقدس اور پاکیزہ مہینے کا ادب و احترام ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ جب اللہ کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ اپنے ایام میں داخل ہو جائے تو پھر ہمارے جسم کے اندر غفلت، ہمارے اندر سستی اور ہمارے اندر اس کی ناقدری اور اس کے ہمارے اندر اللہ کے اس مہمان کی ناشکری اور اس مقدس و پاکیزہ مہینے میں بے توجہی نہ ہو، یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اللہ سے ٹوٹی ہوئی دوستی کو دوبارہ قائم کر لیا جائے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا یارانہ بحال کر لیا جائے، تاکہ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ اتنی عظمت و قدر و منزلت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مبارک مہینہ کتنی بڑی قدر و منزلت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے۔ اس رات کا اس مبارک مہینے کی ایک رات کا نام کیا ہے؟ قدر و منزلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس رات کے بارے میں پوری سورت اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک پوری سورت اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر و منزلت والی رات کے بارے میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں ایک مکمل سورۃ القدر اتاری، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت باعز عظمت یعنی کہ باعزت خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور سیدنا حضرت جبرائیل روح الامین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر روح زمین پر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی رات ہے، طلوع فجر تک، صبح کے ہونے تک، حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی یہ خیر و منزلت والی رات اپنی رحمتیں اور برکتیں برساتی رہتی ہے۔ کن پر برساتی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنتے ہیں، نماز تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تم اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو،
اپنے ناراض اللہ کو منا لو، اپنے اللہ سے تعلق اور دوستی کو توڑے ہوئے کو دوبارہ جوڑ لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کا یہ مقرب اور مقدس مہینہ چند دنوں کے بعد بلکہ چند ساعتوں کے بعد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی ایک رات بھی قدر و منزلت والی رات کا نام دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والا مہینہ، لیکن ہم لوگ غفلت کے ساتھ، ناقدری کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ اس مہینے کو گزار دیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ آج کا مسلمان اور آج کا یہ دعوے دار عاشق رسول جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ جا چکا ہے۔ اسی لیے کہ عام طور سے انسان حضرت انسان کو اس نعمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ والا، بینا، دیکھنے والا شخص، اس کو آنکھ کی نعمت کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھنے والا بینا انسان، اس کو آنکھ کی نعمت کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال وہ انسان فلم بینی میں، موبائل میں، انٹرنیٹ میں اور اس کے ساتھ برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کی نعمت عطا کی ہے، اس کو اس اللہ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں کرتا، ہر برے کام کی طرف اس کی نگاہ دوڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس کو احساس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی اس نعمت کی قدر و منزلت اس شخص سے پوچھی جائے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ نہیں دی، جو نابینا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جو اللہ کی شان کریمی کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کو اللہ کی ہر نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کی نعمت عطا کی ہے، وہ پھر اللہ کی اس نعمت کا احساس اس لیے نہیں کرتا کہ آج کا اہل ایمان، اس کا ایمان کمزور ہے، اسے اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ آنکھ جو ہے یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ انسان اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرے گا۔
نابینا جو ہے اس کو اللہ کی اس نعمت کی قدر و منزلت کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ سر کے بال ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا خوبصورت انسان بنا کر روح زمین پر اتارا ہے، لیکن آج کے اہل ایمان اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا، اس کو اللہ کی ان نعمتوں کا احساس تک نہیں۔ اسی لیے وہ رمضان المبارک جیسے مقدس اور مبارک مہینے کی قدر منزلت کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اسے منہ دیا ہوا ہے، اس کو دانت اور زبان دی ہوئی ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کیونکہ ناراض، جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے سجدے کی نعمت چھین لیتا ہے، اپنے در پر جھکنے کی نعمت چھین لیتا ہے، اپنی دوستی والی نعمت کو چھین لیتا ہے اللہ پاک۔ تو میرے دوستو، ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا برگزیدہ، کتنا بڑا پاکیزہ اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے چل کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم پر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے بھیجا ہے ہماری طرف، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ اور رمضان المبارک کا احساس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر اپنے اللہ کی شکر گزاری کریں، دل و جان سے اللہ کے اس مہمان کا اکرام کریں۔ اسی لیے میرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا واضح اور بڑا کھلا اعلان ہے، اور تم اپنے رب پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، تو بے شک وہ تمہیں زیادہ دے گا، اور اگر تم اپنے رب کی ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے میں ہمیں انابت اللہ کرنی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ انابت اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جب ہم نے اپنے دل میں
مہمان کی عزت بحال کر دی، اللہ کے اس مہینے کی عزت کو بحال کر دیا اللہ اپنے دل میں، اور اللہ کے اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اہل ایمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں دنیا سے رخ موڑ کر، دنیا کی خباستوں سے، دنیا کی ان جھنجالوں سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اللہ سے دوستی قائم کر لیں، انابت اللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی عظمت اور نعمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر مزید قوت کے ساتھ پیدا ہو جائے، اسی کو انابت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں۔ یہ مہینہ ہوتا اسی لیے ہے کہ اپنے اندر اس انداز کے ساتھ تقوی بیٹھا لیا جائے کہ تاکہ ہماری پوری زندگی، پورا سال جو ہے وہ تقوی کے مطابق گزرے، من چاہی زندگی گزارنے نہیں آئے ہم یہاں پر، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، جو چاہا، جس انداز سے چاہا ہم نے اپنی زندگی گزار لی۔ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ، اللہ کا پاک مہینہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا عظمت والا مہینہ، مہمان ہمارے سروں پر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ہمیں اہل ایمان جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کا پورا یقین ہے اللہ کے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان کامل جو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آج سے جمعۃ المبارک کے مبارک دن سے رمضان المبارک کا پورا احترام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ احترام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سر ڈھانپ کے چلتا رہے اور منہ چھپا کے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھائے۔ لعلکم تتقون، دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہویا جائے، رات کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنا جائے، سحری کے وقت اللہ کے گھر میں اور اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کیا جائے، پھر اس کے بعد سحری کھانے کے بعد روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھنے کے بعد دنیا کے فواحشات و منکرات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ معدے کا روزہ ہو، پیٹ کا روزہ ہو، بس ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہوگا تو یہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہماری نفلی عبادات بھی قبول ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہم سے راضی ہو کر روز قیامت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا۔
جب یہ اللہ کا مہینہ جا کر ہماری سفارش کرے گا تو میرے دوستو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دنیا اور آخرت ہماری حسین ہو جائے گی۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس مبارک اور مقدس مہینے کا پورا احترام نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں جملہ عبادات اپنے وقت پر ادا کرنے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے پاس موبائل ہیں وہ